السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کربلا کے اندر مظلوماً شہید کیا گیا۔ آپ کو شہید کرنے والے وہ بدبخت، وہ قاتلین کون تھے اور ان کا تعارف کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان بدبختوں کا تعارف کروں گا کہ جنہوں نے یہ جرم کیا، باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسلمان کہلائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں تو ہمارے محدثین تک نے ان کو ثقہ لکھا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عام محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ بہرحال وہ جو قاتلین ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے اندر، اس قتل کے اندر جو حصہ لینے والے لوگ ہیں، وہ سوسائٹی کے اندر برے کاموں کے اندر مبتلا تھے، وہ برے کام بھی کرتے تھے، بلکہ ان کا نسب تک وہ مشکوک ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے والا یا تو علی سے بغض کرتا تھا، ناصبی تھا، اور یا وہ ولد زنا تھا۔ یہاں میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تو شیعوں نے قتل کیا۔ اس شیعہ کے لفظ پر اور شیعہ کی تاریخ پر میں پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں ویڈیو، لیکن یہاں میں مختصر بتاتا چلوں کہ کوفہ کے حوالے سے جس طرح مشہور ہے کہ وہاں شیعان علی کی اکثریت تھی، شیعہ میجورٹی تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل شیعہ کا جو لفظ ہے یہ قدیم دور میں، یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ہی شیعہ کا لفظ موجود تھا، اور دو شیعہ تھے اس وقت میں، شیعان علی اور شیعان معاویہ، بلکہ اس سے پہلے بھی شیعان عثمان کے نام سے تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کوفہ کے اندر جو اکثریت تھی، میجورٹی تھی، وہ شیعہ کی تو ضرور تھی، لیکن شیعان علی کی نہیں تھی۔ شیعان علی یہاں پر موجود تھے، لیکن وہ اکثریت میں نہیں تھے، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے، ان میں شیعان علی میں سے لوگ بھی تھے اور دوسرے شیعہ بھی تھے۔ یہ تاریخ کا وہ سچ ہے کہ جسے لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ بعد میں پھر نقل کرنے والوں نے، اور ہمارے ہاں چونکہ لوگ ترجموں کے اوپر ہی چلتے ہیں اردو میں، تو ہندوستان پاکستان میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی امام حسین کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے وہ شیعہ تھے۔ امام حسین کو جنہوں نے خطوط لکھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو امام سے واقعتاً محبت بھی کرتے تھے اور آپ کو امام بھی مانتے تھے اور آپ کی شیعان علی بھی تھے، لیکن ایسے لوگ یا تو اس واقعے سے قبل، کربلا کے واقعے سے پہلے، یا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا جیسے مختار ثقفی وغیرہ، یا وہ لوگ اس مقام تک پہنچ نہیں سکے، یا جو لوگ غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے بعد میں اس کا ازالہ بھی کیا، جیسے توابون ہے۔ توابون نے ایک بڑی تحریک چلائی اور بڑی بے مثال شاندار طور پر انہوں نے قربانی دی، یزیدیوں کے خلاف جنگ کی۔ توابون ان کا نام ہی اسی لیے پڑ گیا کہ انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، اور سب شہید ہو گئے، سارے کے سارے، سب نے اپنی جان دے دی۔ توابون تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی ان کو شیعہ نے مارا، اور یہاں پہ شیعہ سے مراد شیعان علی لیتے، اسی لیے میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ شیعان علی نے نہیں شہید کیا امام حسین کو، بلکہ باغی شامی گروہ، ان کے جو لوگ تھے شیعان، انہوں نے شہید کیا ہے، اور اس کا سرغنہ اس وقت میں یزید بن معاویہ تھا۔ ان میں اس پر بڑی بہترین کتاب جو ہے وہ دیوبند کے عالم دین ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسوہ حسنہ کے نام سے، یعنی شہید کربلا۔ بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، بڑی دلچسپ کتاب ہے، انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یزید کے جو بدبختی کے کارنامے ہیں، وہ ابن زیاد کو یہ حکم دینا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرو اور اس کو شہید کر دو۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، پوری بدبختیاں یزید کی مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ وہاں پر لکھی ہیں، کہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بڑے بڑے نام ہیں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے، جو قاتلان ہیں، بدبخت ہیں، ملعون ابن ملعون ہیں، ان کا نام میں آج آپ کے سامنے لوں گا۔ ان میں سے جو مشہور ہیں، سب کا تذکرہ انشاءاللہ کسی اور مقام کے اوپر
تفصیلاً ویڈیو کے اندر، اور ان کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ان کے بارے میں مشہور تھا، کس طرح کے لوگ تھے، محدثین نے کیا آراء لکھی ہیں، آج یہاں مختصر طور پر ان کا بیان کرتا ہوں۔ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب۔ اس نام سے ہر ایک واقف ہے اس نام پر کتنی لعنتیں پڑتی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں، انبیاء کی لعنتیں، خدا کی لعنت ہو اس یزید کے نام کے اوپر۔ یزید بن معاویہ، یزید کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا تھا۔ معاویہ کون تھے؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور یہ پورا خاندان اموی خاندان کہلاتا ہے۔ اور جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس میں دیکھ سکتا ہے۔ یزید تو بہرحال وہ بدبخت ہے، اور یزید کا بیٹا تھا معاویہ، کہ اس کے باپ کا نام بھی معاویہ ہے اور بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، لیکن جو بیٹا تھا بہت نیک صالح، بہت اچھا تھا۔ اور یہی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جس طرح سے ہے کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، تو یزید سے ایک صالح کو نکالا، معاویہ کو۔ اور جب یزید مر گیا اور معاویہ کے پاس حکومت آئی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، میرے باپ نے اور دادا نے تو علی سے یہ زبردستی اس کو چھینا تھا، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ پھر کچھ عرصے بعد تھوڑی ہی دیر وقت کے لیے اس نے حکومت کی ہے، اور اس کو پھر زہر دے کر مار دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے رحمہ اللہ۔ یزید ملعون کی نسل ختم ہو گئی، وہ آخری اس کا چشم و چراغ تھا، اس کے بعد اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمنان ہیں، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، فصلی لربک وانحر، اللہ کا شکر ادا کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن ہی مقتول نسل ہوں گے۔ تانا دیتے تھے یہ لوگ، یہ اموی تانا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی تو کوئی نسل نہیں رہے گی، اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ تو الغرض یزید بن معاویہ بن ابی سفیان پہلا یہ بندہ ہے کہ جس نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا، اور اس کے لیے پوری پلاننگ اس نے کی۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے ناصبی مولوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اس کا کوئی جرم نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ تاریخی طور پر یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یزید تو اصل جڑ ہی ساری یزید ہے، اور اسے پہلے جائیں تو اور لوگ بھی اس کے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر تو یزید ہی ہے کہ جس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت، مسلم ابن عقیل کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے۔ ہانی ابن عروہ کا قتل کس نے کیا؟ اسی نے کروایا۔ مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دیوبندی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر بھجوایا گیا۔ یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن زیاد یزید کے بعد دوسرے نمبر کا بڑا خبیث ہے کہ جس نے امام حسین کی اس پوری شہادت واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے۔ یہ دوسرا بندہ ہے پلاننگ کرنے والوں میں سے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت، ہانی ابن عروہ کی گرفتاری، پھر شہادت، اور دیگر لوگ، پانی بند کرانا، گھیراؤ ڈالنا، عمر بن سعد کو لالچ دینا، یہ سارے کام جو ہے ابن زیاد نے کی۔ اور ابن زیاد کا جو اصل سرغنہ گرو ہے وہ یزید بن معاویہ ہے۔ یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو ایک مسیحی، ایک کرسچن کے کہنے کے اوپر وہ بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا، اور بصرہ اور کوفہ کے گورنر اس لیے بنایا گیا ابن زیاد کو تاکہ وہاں پر موجود جو امام حسین کے حامی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو قید و بند میں ڈالا جائے، ان کو کرفیو لگایا جائے، یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو ابن زیاد ہے دوسرے نمبر کے درجے کا خبیث، اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اس میں تیسرے نمبر کا جو اہم کردار ہے وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص کے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص، اور مولانا محمد اسحاق نے لکھا ہے اپنی کتاب میں خبیث ابن طیب، یعنی یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص یعنی اچھے کا بیٹا برا، ایک برا ہے لیکن اچھے کا بیٹا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے باپ صحابی تھا تو اس کا کوئی مرتبہ بن گیا، نہیں، اس سے نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اوپر ہے۔ اور ایک نبی کا بیٹا بھی اگر جرم کر لے تو قرآن مجید کے اندر حضرت نوح کا بیٹا تو وہ کوئی معصوم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ایک
صحابی کا بیٹا ہو اور اس نے کوئی جرم کر لیا تو چونکہ صحابی کا اس کا باپ صحابی